हेलो السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹرانسپیرنٹ کنورزیشن اور میں اجمل جنان ہوں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ملک کی اکنامک سچویشن کافی ہی خراب ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام بہت پریشان ہے. تو ایسے میں ہم نے دعوت دی ہے عزیر یونس صاحب کو، جو کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن اور پولیٹیکل سچویشن پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. عزیر یونس صاحب ڈائریکٹر فار پاکستان ایٹ اٹلانٹک کونسل ہیں. اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ ایشیا، وائس پریزیڈنٹ ایٹ دی ساؤتھ ایشیا، اور اپنا پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کرتے ہیں دی پاکستانی میں کے نام سے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا پہ وقتاً فوقتاً اپیئر ہوتے رہتے ہیں. اور آج کل کیونکہ اکنامک سچویشن بہت زیادہ خراب ہے تو بہت زیادہ اپیئر ہو رہے ہیں. ویلکم عزیر یونس صاحب. شکریہ بہت بہت اجمل، آپ نے دعوت دی اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو دا کنورسیشن. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہاں واشنگٹن میں بھی عجیب سا کلائمیٹ چینج کا ماحول چل رہا ہے. 2 ہفتے پہلے کافی ٹھنڈ تھی، اب جو ہے وہ ارلی اسپرنگ کا موسم ہو گیا، پھر کہہ رہے ہیں سردی ہوگی، تو اوپر اونچ نیچ چل رہی ہے. تو سر پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو دیکھیں ڈیفالٹ سمجھ لیتے ہیں. ڈیفالٹ جو ہے ایک ملک سوورن جسے کہا جاتا ہے، ان دس انسٹنس اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. وہ ڈیفالٹ اس وقت کرتا ہے جب اس نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں یا ان قرضوں کی ادائیگی یا ان قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی وہ نہ کر سکے. ان دس انسٹنس کیونکہ پاکستان کا بیرونی قرضہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ ڈالرز میں ہے. تو جب آپ کے پاس ڈالرز کی قلت ہو اور حکومت خود اعلان کر دے کہ جی ہمارے پاس جو ہے اس وقت پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے، تو آپ ریسٹرکچر کریں ہمارا ڈیٹ، اسے ڈیفالٹ کہا جاتا ہے. ارجنٹینا کر چکا ہے، شری لنکا نے ابھی حالیہ دور میں کیا ڈیفالٹ ایز ویل. تو پاکستان اس حساب سے تو ڈیفالٹ نہیں کرنے والا، کیونکہ اگلی جو پیمنٹ ہے پاکستان کی ڈیٹ کی، قرضوں کی، وہ ہے اپریل 2024 میں. تو اس وقت 5.5 ارب ڈالر کے جو ریزروز ہیں وہ 3 ہفتے کے ریزروز ہیں، 3 سے 4 ہفتے کے. لیکن ایسی کوئی بڑی ادائیگی نہیں ہونی. جو لاسٹ بڑی ادائیگی تھی وہ دسمبر میں ہو گئی، 1 ارب ڈالر کے سکوک بانڈ کی ادائیگی کرنی تھی پاکستان کو. لیکن یہ تو سب سے ہائیسٹ لیول آف ڈیفالٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوورن نے ڈیفالٹ کر دیا. اس سے نیچے جو لیکویڈیٹی کرائسس وقت پاکستان میں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے ناظرین جانتے ہیں، ڈالر اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو کمرشل سائڈ پہ آپ کی لیٹرز آف کریڈٹ ہیں، فار ایگزامپل پی ایس او جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے، یا کوازا اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈیلنگز کرتی ہیں، تو ان کا خدشہ بڑھتا رہتا ہے کہ جی وہ کلیئر کر سکیں گی اپنی لیٹرز آف کریڈٹ کے نہیں. انفیکٹ 2 دن پہلے ہی نیوز رپورٹ تھی کہ ایک اسپیشل فنڈ اپروو کیا گیا ہے، سپلیمنٹری گرانٹ دیا گیا ہے پی ایس او کو. میرے خیال میں کوئی 50 ارب روپے کا ایسا کچھ اماؤنٹ تھا، آئی مے بی رانگ آن دی ایگزیکٹ نمبر. بٹ وہ ان کو دیا گیا کیونکہ ان کے پاس لیکویڈیٹی نہیں ہے، سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے، اور لیٹرز آف کریڈٹ کی پیمنٹ کی ادائیگی کے اوپر کوشچن مارک آ رہے ہیں. تو بیکاز پی ایس او از اے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، اس کی ایل سی کلیئر نہ ہونا یا اس نے کہہ دینا کہ جی میں ان چیزوں کی پیمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس ادارے کے پاس ڈالرز کا ایکسیس ختم ہو چکا ہے، یہ ایک طرح سے امپلائڈ ڈیفالٹ ہے. اس وقت جو ہے وہ اس کے چانسز بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رپورٹ آئی کہ ایل سی ریجیکٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو ڈار صاحب نے پالیسی اپنائی ہے وہ ریشنلائزیشن کے، یعنی کہ ہر دن کے حساب سے ایل سی جو ہے وہ لسٹ دیکھی جاتی ہے اور پھر کلیئرنس دی جاتی ہے. پہلے اسٹیٹ بینک خود کر رہا تھا، اب انہوں نے کہا ہے کہ بینکس جو ہیں، کمرشل بینک جو ایل سیز کھولتے ہیں، وہ خود اپنا مینج کریں اپنا کیش فلو. تو ڈیفالٹ تو نہیں کرنے والا. اب جہاں تک یہ جو لیکویڈیٹی کرائسس ہے، اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ رسک کی ول کیپ گروئنگ. اس وقت رسک ویسے ہی زیادہ ہے اور بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے میرے الفاظ میں نہیں، کل جو ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے خود ایک انٹرویو میں کہا، اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ملک کے پاس بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ایندھن نہیں ہوگا، بلیک آؤٹس ہو جائیں گے، اور دالیں فار ایگزامپل پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں ان کی شارٹیج ہو جائے گی. پاکستان میں پام آئل امپورٹ ہوتا ہے جس سے وناسپتی گھی بنتا ہے جو عام شہری کھاتا ہے، اس کی شارٹیج ہو جائے گی. گیس کی شارٹیج تو ویسے ہی چل رہی ہے. تو جب ڈیفالٹ کی طرف ملک جاتا ہے
تو ان چیزوں کی جو چیز آپ باہر دنیا سے خریدتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اپنا قرضہ دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے، تو آپ کے پاس باقی اشیاء لینے کے لیے بھی ڈالر نہیں ہوں گے، تو ان کی شارٹیجز مارکیٹ میں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور یہ ہمیں نظر آنے لگ گئی ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے میرے جیسے کچھ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں ڈار صاحب کی پالیسی پر، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ موٹا موٹا جو سچویشن ہے پاکستان کی معیشت کی اس وقت، کہ ڈیفالٹ ہونے نہیں والا، لیکن ڈیفالٹ کی طرف ملک اس پالیسی انوائرمنٹ میں بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ سر میں یہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا شہزیب خانزادہ صاحب کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آ، اگلے ہفتے میں دبئی کے کمرشل بینک کو جو پیسے واپس کرنے ہیں، کوئی $1 بلین سے زیادہ، تو وہ کس طرح ہوگا پھر؟ یہ اگر اتنے کم ہو گئے ہیں تو وہ بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا اس سینیریو میں بھی وہ؟ جی دیکھیں، یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اب اس کے اندر دو تین آپشنز ہوتے ہیں ایک ملک کے پاس اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ٹپیکل ہوتا ہے یہ نارمل سچویشن میں، کہ جیسے اجمل صاحب آپ نے مجھے قرضہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ عزیر جو ہے وہ اپنے قرضے کی ادائیگی بھی ٹائم پہ کرتا ہے، اس کا جو سود کوارٹرلی پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ٹائم پہ کرتا ہے، اور عزیر جو ہے اس کا بزنس بھی صحیح چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے مارکیٹ میں کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ جی میں جو ہے رات کو اس پیسے سے جوا کھیل رہا ہوں، رائٹ؟ تو میں آپ کے پاس آؤں گا، میں کہوں گا کہ یار اجمل بھائی، یہ جو 1 سال کا آپ نے مجھے قرضہ دیا تھا، اس پہ میں نے آپ کو ادائیگی بھی کی ہے، یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے 1 ارب کا اور قرضہ دے دیں، اس کے عوض میں آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں، آپ مجھے ایک اور دے دیں، ہم نئی ٹرم سیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ میں ایک ریلائبل شخص ہوں، تو آپ کر دیں گے، کیونکہ آپ کو تو سود مل رہا ہے اور آپ کو اس قرضے پہ اچھے پیسے بنے ہیں آپ کے، تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے رینیو کر دیتے ہیں کانٹریکٹ کو، رول اوور کہتے ہیں اس کو ڈیٹ مطلب کا۔ ساتھ ہی قرضہ اب دے کے پاکستان، واپس ہی نیو کنٹریکٹ کر کے کہ وہی پیسے ہمیں واپس دے دیں آپ؟ بالکل، اور یہ رول اوور اسے کہا جاتا ہے، تمام ممالک یہ کرتے ہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے، دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس۔ اب لیکن کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ایسے پولیٹیکل اکنامک انسرٹنٹی کا شکار ہے، ایک ایسی پالیسی انوائرمنٹ میں داخل ہو چکا ہے جہاں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے اور ارریشنل پالیسی اپنائی گئی ہے، یعنی کہ عزیر جو ہے اب آپ کے پیسوں سے جوا کھیل رہا ہے، تو اجمل اس سچویشن میں مارکیٹ کی خبر دیکھ کے، مارکیٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو دیکھو کیا ہو گیا، رات کو شراب پی رہا ہے، صبح آتا ہے، بیگم اس کی کہہ رہی تھی آپ کی بیگم کو کہ جی وہ تو جوا کھیلنا شروع کر دیا، اس کو اور پیسے نہ دے، تو پھر آپ نہیں دیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک اتنا ہائی ہو چکا ہے، کیونکہ موڈیز، S&P، فچ سب نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، کیونکہ IMF کا پروگرام ریزیوم نہیں ہوا، اس کی وجہ سے چین اور سعودی عرب بھی پیسے نہیں دے رہے، تو یہ جو ایکسیس ٹو دا گلوبل بانڈ مارکیٹ ہے وہ اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو یہ ایک رسک ہے۔ خانزادہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی وجہ سے اب وہ رول اوور جو بڑا ایک نارمل سا پروسیس ہے دنیا میں، وہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اب جو ہے بینکس کو خدشہ ہے کہ بھائی یہ تو نہ IMF سے بات ماننے کو تیار ہیں، IMF کی بات نہ ماننے سے جو ہے نہ سعودی عرب اور چائنا، ان کے جو دوست ہیں قریبی، وہ نہیں ان کو پیسے دے رہے، تو بھائی ہم کوئی پاگل ہے کہ ہم جا کے اپنا 1 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ رسک پہ لگائیں، جہاں پاکستان کو دیں، بھائی دنیا میں اور بھی ممالک ہیں ان کو دے دیتے ہیں، وہ تھوڑا سود شاید شرح کم دے، لیکن کم از کم پیسے تو سیف رہیں گے، تو یہ سچویشن بن چکی ہے اس وقت۔ اچھا عزیر صاحب، ہمارا جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آئے روز یہاں پہ جب حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، تو جب حکومت جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خزانہ بھرا ہوا چھوڑ دیا ہے، چاہے PP کی حکومت ہو یا نون لیگ کی ہو، پھر عمران خان گئے، پھر اب نون لیگ آ گئی، لیکن جو نئی حکومت آتی ہے اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے، ڈیفالٹ کی جو رسک ہے ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ کون کون سے شخصیات ہیں یا پارٹیز ہیں یا ادارے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ اگر ہمیں بتا سکیں کچھ تو۔ دیکھیں اس پہ جو ہے کہنا بڑا آسان ہوگا کہ جی تحریک انصاف رسپانسبل ہے، جو پچھلے دنوں ڈار صاحب نے بھی کہا، اس سے پہلے تحریک انصاف نے اپنا وائٹ پیپر شائع کیا، انہوں نے کہا نون لیگ اس کے لیے ذمہ دار ہے، ہم تو بڑی زبردست معیشت چھوڑ کے گئے تھے۔ جو ریالٹی ہے اجمل صاحب، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ کمپلیکیٹڈ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم صرف 2007 سے موازنہ کریں، یعنی کہ پاکستان کی جو میڈین ایج ہے، جو اوسطاً تو ایوریج ہوتا ہے، میڈین ایج جو ہے یعنی کہ 50% پاکستانی اس وقت 24 سال کی عمر کا ہے، تو اگر ہم 24 سال پہلے چلے جائیں، جو آدھا پاکستان جب پیدا ہوا تھا
اپنے ڈائپرز میں تھا, نیپیاں پہنی ہوئی تھیں جیسے پرویز الہی صاحب کہتے ہیں. تو اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا. اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2007 سے آج تک ہر آنے والی حکومت نے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانا مطلب ایسا ہے کہ آپ آئی سی یو یونٹ میں آپ کی داخلی ہو گئی جب آپ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹایا, یعنی کہ ہر حکومت ایٹ لیسٹ 2007 سے, میں 2007 کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے وہ تاریخ کا لیسن ہو جائے گا, ضروری اتنا نہیں ہے, حالانکہ ہمیں اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ 2007 میں وہ حالات کیسے بنے. لیکن اگر ہم ماڈرن 21ویں صدی کی بات کریں پاکستان میں, تو ہر حکومت گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس. یعنی کہ پچھلی والی حکومت نے کچھ غلط کام کیا ہوگا تبھی آپ آئی سی یو جاتے ہیں, مٹھائیاں کھائی تھیں, گلاب جامن زیادہ کھا لیے تھے, ڈائبٹیز ہو گیا, اب ڈاکٹر نے کہا ان کو ذرا ایڈمٹ کریں. تو یہ جو ہے یہ سیکولر ڈکلائن ہے پاکستان کی معیشت کا, اور اس کا میں آپ کو ڈیٹا پوائنٹ دے دیتا ہوں جو آپ کے ناظرین کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. سیکولر ڈکلائن ہوتا کیا ہے؟ سیکولر ڈکلائن ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم آپ کا جو ہے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پوزیشن پہ اب آ گئے. 1990 میں اگر آپ ورلڈ بینک کا ڈیٹا دیکھیں تو جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان کا, یعنی کہ اوسطاً پاکستانی سالانہ جو پروڈکشن کرتا تھا, اس کی جو انکم تھی جی ڈی پی ایز میجرڈ انڈر جی ڈی پی پر کیپٹا واز ہائر دین دیٹ آف چائنا. اور آج چائنا جو ہے 30% آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ چائنا سے آپ کو ملا ہوا ہے. یہ ریورس ہو گئی ہے سچویشن. تو انہوں نے ترقی کی, آپ سٹیگنیٹ کرتے گئے, ڈکلائن کرتے گئے. تو یہ لمبا ایشو ہے. اب اس ایشو کی ایک تو ہو سکتا ہے ہم انگلیاں ایک دوسرے پہ پوائنٹ کرتے رہیں کہ جی مفتاح اسماعیل رسپانسبل ہے, اسحاق ڈار کہے, مفتاح اسماعیل کہے کہ اسحاق ڈار رسپانسبل ہے, تارین کہے اسحاق ڈار رسپانسبل ہے, ڈار کہے نہیں تارین رسپانسبل ہے. یہ مسئلہ لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے, اور اس وقت جو سب سے کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہر آنے والی حکومت گئی ہے, لیکن ہر آنے والی حکومت الیکشن کے بعد جاتی تھی. یہ حکومت جو ہے الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف کی آسٹیریٹی امپوز کرے گی, جو کہ اگر آپ بیسک پولیٹیکل ایکیومن کسی بھی شخص کے اندر ہے اس کو معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے تو حکومتیں ایک ہوا بناتی ہیں, ماحول بناتی ہیں کہ جی ہم نے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, معیشت زبردست ہے, نوکریاں ہم نے اتنی بنائی. اس حکومت کو الٹا کرنا پڑا ہے. الٹا اس حساب سے کہ مہنگائی بھی انلیش ہو رہی ہے, کیونکہ جب آئی ایم ایف میں جاتے ہیں آپ نے ڈالر کی ریٹ ایڈجسٹ کرنی ہے, الیکٹریسٹی ٹیرس بڑھانے ہیں, ٹیکسز بڑھانے وغیرہ وغیرہ, تو اس سے obviously مہنگائی کا ایک طوفان عوام پہ جاتا ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, سود کی شرح بڑھتی ہے, اس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ کم ہو جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں انڈس موٹرز بند ہے, ملر ٹریکٹرز بند ہے, ڈالنز بند ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سچویشن ہے, یہ لانگ ٹرم ایشو ہے, اور اس کا بیسک جو ایک عام شہری کے حساب سے انالیسس یہ ہے کہ ایک عام شخص جو ہے اگر وہ 20-25 سال سے دن میں 4 سموسے اور 1 کلو پکوڑے اور 1 کلو گلاب جامن کھائے, تو اس کی صحت پہ جو امپیکٹ 30 سال بعد ہوگا, ڈاکٹر اس کو 1 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اس سر کے لیے پورا لیکن خاندان ہی مسئلہ پہ یہ ہے کہ رسپانسبل ہے. پکوڑے ایلیٹ کھاتی ہے, عام نہیں کھاتے نا. بالکل بالکل, تو اس پہ ہم آ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کا جو سوال تھا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے, اس کے سب ہی ذمہ دار ہیں, اور آپ نے خود ہی جواب دے دیا. پاکستان کی جو اشرافیہ جو رولنگ کلاس ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. سر یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام پھر سے مطلب اگر پیسے لینے ہیں, جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے کہ بجلی کی پرائس بڑھائیں, گیس کی پرائس بڑھائیں, پیٹرول کی پرائس بڑھائیں, تو آئی ایم ایف یہی کنڈیشنلٹی کیوں دیتی ہے؟ مطلب وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو ایلیٹ کو آپ نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں, اس طرح کی چیزیں کو آپ کر سکتے ہیں تاکہ جو بوجھ ہے وہ غریب پہ نہ پڑے, امیر پہ پڑے. یہ آئی ایم ایف آپ کو کہتی ہے یا آپ کو یہ دیتی ہے کہ یعنی آپ کی مرضی ہے جہاں سے آپ پیسے پورے کر سکیں؟ آئی ایم ایف تو بلکہ اگر آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے اسٹاف اگریمنٹس پڑھیں, اگین میں نے ایسے کہا 2008 سے ہر حکومت گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس, تو آپ وہاں سے ہی شروع کر دیں. پہلی ہر دور کی پہلی اگریمنٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں 2-3 موٹی موٹی چیزیں آپ کو کنسسٹنٹلی مینشن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ اپنا ٹیکس بیس وائڈن کریں, آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کے پاور سیکٹر کے اندر جو لیکیجز ہیں, یعنی کہ آپ کی کلیکشن اور کاسٹ میں جو گیپ ہے اس کو آپ پورا کریں, جسے ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں پاکستان میں. آئی ایم ایف کہتا ہے آپ جو ہیں اگر آپ نے اپنے غریب ترین طبقوں کو امپیکٹ سے بچانا ہے تو آپ بالکل بچائیں, آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کو. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھائی آپ کی جو اسٹرکچرل فلا ہے اکانومی کے اندر, جہاں آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیے جاتے ہیں, مینوفیکچرنگ میں نہیں, آپ اس کو ریسٹرکچر کریں, اپنی اکانومی کو مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے. آئی ایم ایف وہ بات کرتا ہے جو ایک پروڈنٹ اکانومی, ایک آئی سی یو کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے. اب
آئی سی یو کے اندر جب آپ ہوں تو ڈاکٹر آپ کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ آپ یہ دوا لے لیں گے تو آپ میراتھن بھاگنے لگ جائیں گے. وہ تو لمبی بات ہے, فزیکل تھراپی بھی چاہیے اس کے لیے, سب کچھ چاہیے. لیکن آئی ایم ایف کی جو موٹی موٹی بات ہے وہ نیٹی گریٹی میں نہیں جاتے. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے, ٹیکس بیس وائڈن کر کے بڑھائیں تو اچھی بات ہے, لیکن ٹیکس تو آپ نے امیڈیٹلی بڑھانا ہے. اب کیونکہ پاکستان کی اشرافیہ نے, کلیپٹوکریسی نے اس ملک کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں یار ہم جو ہے اپنی ریئل اسٹیٹ پہ کیوں ٹیکس لگائیں, ہم اپنی ایگریکلچر انکم پہ کیوں ٹیکس لگائیں. ایک کام کرتے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں سیلری طبقے پہ بڑھا دیتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں ریگریسو سسٹم میں سیلز ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, پیٹرولیم لیوی لگا دیتے ہیں, ڈیٹا ٹیلی فون کے ڈیٹا انٹرنیٹ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو سبھی لیتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر ظلم کیا ہے. ظلم یہ ہے کہ اس ٹیکس کا, کیونکہ یہ ریگریسو سسٹم ہے, ایک عام شہری جو ہے جو 30 40 50 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے, یا سپوز کریں 1 لاکھ بھی کماتا ہے ماہانہ, وہ اپنی انکم کا زیادہ شیئر ان ٹیکسز میں دیتا ہے بنسبت کے جو کہ 10 لاکھ کماتا ہے. بیسک سی بات ہے. لیکن اس ملک میں پھر وہ جو ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس ٹیکس سے, اس سے امیر کو فائدہ ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یو این ڈی پی کی اپنی رپورٹ ہے کہ سالانہ اس ملک میں 17.5 ارب ڈالر 17.5 ارب ڈالر دیے جاتے ہیں مراد میں امیروں کو. ہم ابھی سیلاب سے گزرے ہیں, سیلاب کا جو ٹوٹل لاس ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے. یعنی کہ 2 سال سے کم جو ایلیٹس کو, اشرافیہ کو مراد دی جاتی ہیں اس ملک کے اندر, وہ اگر ہم ریڈائریکٹ کریں 2 سال سے کم میں, وہ پورا لاس پورا ہو جائے گا 33 ملین لوگوں کا, اس ملک کے غریب ترین لوگوں کا. لیکن وہ نہیں کرنا, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا دیں گے, اب ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ میاں والی میں رہتا ہوا 40 ہزار کا دہاڑی کمانے والا تو نہیں اس نے بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ لیا ہوا ہے نا, کسی امیر آدمی نے لیا ہوا ہے. اب میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. یہاں جو ہے جس شہر میں رہتا ہوں 8.5 سینٹس پر $1,000 پراپرٹی ویلیو پہ ٹیکس ہے ریزیڈنس کے لیے, ٹھیک ہے, جس گھر میں رہتا ہوں. لیکن اگر یہ گھر ویکنٹ ہے, یعنی کہ یہ میں نے صرف خریدا ہے اس لیے کیونکہ 5 سال بعد مجھے اس کا ریٹرن ملے گا, میں نے اس کو کرائے پہ بھی نہیں ڈالا, صرف پلاٹ لے کے رکھ دیا, ٹیکس جو ہے وہ 4 سے 5 گنا بڑھ جائے گا میرا آٹومیٹکلی. مطلب اگر کیونکہ آپ یوز سرکار نہیں کے, کرتے تو زیادہ پیسے وہ آپ ٹیکس کی بالکل مد میں لیتے ہیں آپ سے. بالکل سرکار کہتی ہے ہم آپ سے 5 گنا زیادہ لیں گے, کیونکہ اس زمین پر لوگوں نے رہنا ہے, کاروبار کرنا ہے, آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو آپ کریں. اگر آپ نے صرف یہ پلاٹ لے کے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ 5 سال بعد آپ بیچیں گے, تو ہم آپ سے 5 گنا زیادہ ٹیکس بھی اکٹھا کریں گے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اشرافیہ نے وہ زمین لی ہوئی ہے, اشرافیہ پالیسی بناتی ہے, وہ زمین پہ سٹا کھیلتی ہے, پھر اس سٹے سے پیسے بنتے ہیں تو آڈی ای ٹران خریدتی ہے, آڈی ای ٹران خریدنے سے پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, پھر آئی ایم ایف پہ جانا پڑتا ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے اپنی چیزیں ٹھیک کریں, تو آپ غریب طبقے پہ ہی ٹیکس لگاتے ہیں, حالانکہ اوریجنل جو مسئلہ ہے آپ کا اس پہ آپ نہیں جانے کو تیار. سر جس طرح آپ نے یہ لیڈ کی بات کی تو آج کل ہوا چل رہی ہے اس کی کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی شاید آ جائے. اب کتنی وہ سچ ہے یا اس میں پتہ نہیں ہے مجھے بھی. لیکن اگر ٹیکنوکریٹ حکومت آتی ہے, جتنے سال کے لیے آتی ہے, 2 سال کے لیے آتی ہے, کیا ان کے پاس اتنا ول ہوگا کہ وہ جو الیکٹڈ نمائندے جو فیصلے نہیں لے سکتے وہ لے لیں گے؟ کیونکہ اگر وہ بھی آئیں گے وہ بھی انہی میں سے ہوں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو پراپرٹی والے ہیں یا اور جس طرح کے جو ایلیٹ کا وہ ایک کرپٹ ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کو فیصلے کرنے دے گی. دیکھیں ٹیکنوکریٹ حکومت کا جو ایک خواب ہے نا اس ملک میں, اس کی تعبیر کافی دفعہ ہو چکی ہے, اور اس کی تعبیر جب بھی ہوئی ہے ملک کو نقصان ہی نقصان ہوا ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہتا, ڈاکٹر ارشد حسین پاکستان کے مانے جانے ہوئے پبلک سرونٹ, اسٹیٹ بینک گورنر رہ چکے ہیں, بہت ریسرچ کی ہے انہوں نے. کل ہی انہوں نے ڈان میں ایک کالم لکھا ہے جس پہ انہوں نے یہی سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اور ہی تباہی ہوگی. ملک کے مسائل کا جو جواب ہے اس وقت وہ صرف اور صرف جمہوریت کے اندر ہے. دیکھیں ہم نے اس ملک کے اندر ہر ایکسپیریمنٹ ٹرائی کر لیا اجمل صاحب. ہم نے صدارتی نظام ٹرائی کر لیا, ہم نے 1 یونٹ سسٹم ٹرائی کر لیا, ہم نے کالونائزیشن ایسٹ پاکستان میں ٹرائی کر لی, بلوچستان میں ٹرائی کر لی, ہم نے ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی چلا کے دیکھ لی. سب کچھ کر لیا سوائے ایک چیز کے, اصل ڈیموکریسی کی. جمہوری نظام جو کہ آئین کے اوپر چلے. یہ ایک سسٹم رہ چکا ہے جو اس ملک میں نہیں چلا ابھی تک, وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا. ٹیکنوکریٹس کا مسئلہ کیا ہے, آپ کے سوال پہ میں اسپیسیفکلی آتا ہوں. ٹیکنوکریٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ٹیکنوکریٹس لائیں گے تو وہ چلیں 3 4 سال انہوں نے کوئی پالیسی کر لی, لیکن کیونکہ اس پالیسی کی بیکنگ
عوام کے اندر نہیں ہے، کسی نے امپوز کر کے آپ کے اوپر پالیسی ڈال دی. تو پرسوں جب ٹیکنوکریٹ حکومت کا خاتمہ ہوگا، ایونچولی تو خاتمہ ہی ہوتا ہے اس ملک میں، مشرف بھی جیسا عامر بھی جو ہے وہ 10 سال کے اندر جو ہے اس نے ختم کرنا پڑا اپنا سسٹم. تو کیونکہ عوام میں اس پالیسی کا بائن نہیں تھا شہریوں کے اندر، تو جب بھی عوام کے نمائندے آئیں گے، چاہے وہ جیسے بھی آئے ہوں اور وہ جیسے بھی ہوں، چور ہوں، لٹیرے ہوں، آرمی کی کمر پہ بیٹھ کے آئے ہوں، ہائیبرڈ رجیم کا حصہ ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ ریورس ہو جائے گی. یہ ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم مشرف کے دور میں بھی، کہ مشرف کے جو کچھ ریفارمز تھے، فار ایگزامپل لوکل گورننس کا نظام تھا، فلاڈ تھا لیکن بہتر تھا، ایٹ لیسٹ لوکل گورنمنٹس تو تھی اس کے اندر، وہ ریورس ہو گیا فوراً. کیوں؟ کیونکہ اس کا بائن نہیں تھا پولیٹیکل کلاس کے اندر. تو پاکستان میں ٹیکنوکریٹس اگر آپ لا بھی دیں، اس وقت اگر لائیں گے بھی، تو وہ جو ٹیکنوکریٹس فیصلہ کریں گے، کیونکہ جمہوری طریقے سے نہیں ہوگا، تو اس کا امپیکٹ جو ہے بڑا خطرناک ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ یہ آئیڈیاز دے رہے ہیں اسلام آباد اور اس کے مضافات کے اندر، ان کو چاہیے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں. یہ ایکسپیریمنٹ ہم رن کر چکے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں جو ایکسپیریمنٹ رن نہیں ہوا اصل جمہوریت کا، اس کی طرف آ جائیں. 10-15 سال میں آپ کو خود ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس سسٹم کو اگر آپ چلائیں گے تو حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. سر بالکل ایسی ہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مطلب ٹیکنوکریٹ حکومت آتی ہے تو وہ پراپرٹی والے جو ملک ریاض ہے، ڈی ایچ اے ہے، یا میڈیا ہمارا پراپرٹی ٹائکون سے لاتے ہیں، وہ فیصلے کرنے ہی نہیں دیں گے، تو پھر امپلیمنٹ کیا ہوں گے؟ اور جو پھر نمائندے آئیں گے عوامی، وہ پھر اس کو ریورس کیا کریں گے؟ ہونے ہی نہیں دیں گے یہ تو. بالکل. اور اگر وہی کہہ رہا ہوں کہ غلطی سے کچھ ہو بھی گیا تو وہ ریورس ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں. مشرف کے زمانے سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک بحث نہیں بلکہ ایک جو ہے خواب ہی رہا ہے وہ، کہ ہم ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائے. جو ریٹیلرز ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے ان پہ ٹیکس لگائے. لاسٹ اس کی کوشش شبر زیدی صاحب نے کی تھی، نائکاپ رجسٹریشن لا کے، کہ جی ہم کیش کاؤنٹرز لگائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں پایا. تو ایک چیز جو عامر نہیں کر سکا مشرف جیسا، وہ ٹوٹی پوٹی جمہوریت یا ٹیکنوکریٹس کیسے کریں گے؟ کیونکہ بازار بند ہو جائے گی. اب جب بازار بند ہوگی تو کسی نے تو جواب دہ ہونا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ کام نہیں ہو سکے گا. اگین ریئل اسٹیٹ پہ بھی سیم سچویشن ہوگی، اشتہارات چلنے لگ جائیں گے. اور دیکھیں، جو ریسرچ دنیا بھر کی ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی کنٹینیوٹی از فار مور امپورٹنٹ دین دا رائٹ سیٹ آف پالیسیز ان دس انسٹنس. یعنی کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو آپٹیمل ریسرچرز جو پالیسی فریم ورک کہتے ہیں نا، وہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کتابوں میں ہی رہتا ہے. کیونکہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ از آلویز ڈفرنٹ ان ایوری آئیڈیل کنٹری. سچویشن نہیں ہوتی یعنی. آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی 100 میں سے 100 والا کام کرنا ہے، پولیٹیکل ریالٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ 80 کر لیں، 70 کر لیں. لیکن ایک کنٹینیوٹی جب ہوتی ہے تو آپ 60 سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ 2 سال بعد اس کو 65 پہ لے کے جاتے ہیں، 70 پہ آہستہ آہستہ آپ پروگریس کرتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہمارے پڑوس ملک میں، بھارت میں فار ایگزامپل، جہاں نریندر مودی کی حکومت نے جی ایس ٹی لگایا. اب جی ایس ٹی جو ہے، پاکستان بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ تاجروں کو لایا جائے ٹیکس نیٹ کے اندر. انہوں نے لا کے دکھایا. ان کا جو کور ووٹر تھا جب انہوں نے جی ایس ٹی لگایا وہ ہے ہی تاجر، لیکن بی جے پی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس سے معیشت بہتر ہوگی ہم اس کو لگائیں گے. وہ جب لگا تو کافی لوگوں نے اس پہ تنقید اس حساب سے کی کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں، کوئی 5% دے رہا ہے، کوئی 18% دے رہا ہے. یہ سرکار نے کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جی تمام صوبوں کے فائنانس منسٹر بیٹھ کے جو ہے وہ ٹیبل ریڈ کرتے ہیں اور پھر ٹیبل میں جی ایس ٹی پہ اگری کرتے ہیں کہ جی یہ والا ٹیکس اس چیز پہ، ڈیوڈرنٹ پہ اتنا لگے گا، مرغی پہ اتنا لگے گا، پکے ہوئے کھانے پہ اتنا لگے گا. یہ کیسا نظام ہے؟ لیکن کیونکہ ایک پولیٹیکل ریالٹی کے اندر ٹیکس لگانا تھا، آپ نے اپنے تاجروں پہ جو آپ کے ووٹر ہیں ان پہ ٹیکس لگانا تھا، تو آپ نے انیشلی کیا کمپلیکس سسٹم، بٹ ہو گیا. اب اس کو آہستہ آہستہ انڈیا میں ریفارم کیا جا رہا ہے. تو اگین اس طرح کام ہوتے ہیں. پالیسی کنٹینیوٹی بڑی زبردست ہے، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آپ کو پالیسی کنٹینیوٹی نہیں دے سکتی. سر اس کے علاوہ جو ریسنٹلی اب لاسٹ ایئر فلڈز آئے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس نے جو ہماری کرنٹ اکنامک سچویشن ہے اس کو، وہ کیا افیکٹ اس کے پڑے ہیں اتنے مطلب شدید خراب حالات میں، جب معیشت اتنی خراب ہے اور فلڈز بھی آ گئے جو کہ قدرتی ایک تھا، کسی کے بس میں تو نہیں تھا وہ.
دیکھیں ڈیمیج تو بڑا ریئل ہے. جس سے میں نے پہلے کہا کہ $30 ارب کم از کم نقصان ہوا ہے اس ملک کا, اور نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے جو پاکستان کے کسان ہیں اور پاکستان کے غریب ترین طبقوں سے ان کا تعلق ہے. یہ نقصان جو ہے اسلام آباد اور لاہور اور کراچی باربیکیو ٹو نائٹ اور مونل ریسٹورینٹ جانے والوں کا کم ہوا ہے. عام شہری عام پاکستانی کا زیادہ ہوا ہے, بلکہ ہوا ہی ان کا نقصان ہے. اب اس کا جو امپیکٹ ہے یہ ہم اس کو 2 یا 3 لیئرز میں انالائز کر سکتے ہیں. پہلے تو آبویسلی جو لوگ وہاں ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کی جو ہے کاروبار تباہ ہو گیا, ان کے جو کسان جو ہیں ان کی زمینیں تباہ ہو گئیں اور وہ ابھی تک پانی کے اندر ہیں, تو ان کی ریہیبلیٹیشن, ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ بڑا امپیکٹ ہوا. لیکن کیونکہ یہ زیادہ تر زراعت سے ان کا تعلق تھا, تو اب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں فوڈ انفلیشن واپس بڑھ رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں چیزوں میں ہم نے دیکھا سبزیاں مہنگی ہو گئی, ان دی آفٹر ماتھ آف دا فلڈ سے مہنگائی کا ایک طوفان آیا, فوڈ انسیکیورٹی بڑھ گئی ایکسیٹرا. تیسرا امپیکٹ اس کا میکرو ہے, وہ یہ کہ جب آپ نے ری بلڈنگ کرنی ہے تو ری بلڈنگ کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں. آپ روپے میں بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, جس کا امپیکٹ پھر آپ کی ایکسچینج ریٹ پہ آتا ہے, براڈر مائکرو اکانومی پہ آتا ہے. وہ اکانومی آلریڈی ہم نے بات کر لی کہ ڈیفالٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے اس وقت یہ معیشت, رائٹ. تو جو سیلاب تھا وہ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں, ویسے ہی سیلاب کوئی اچھی چیز نہیں, لیکن یہ آیا بھی بڑے برے وقت پہ جہاں آلریڈی معیشت جو ہے اپنے گھٹنوں پہ تھی. تو اس سے ریکوری کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا, لیکن اگین ریکوری جلد کرنے میں اگر کرنی تھی ریکوری, تو آپ اگر یہ حکومت ایک پروڈنٹ پالیسی فریم ورک چلاتی جس میں IMF کا پروگرام پہ ہم ٹائم پہ رہتے, آن ٹریک رہتے, باقی ممالک بھی سپورٹ کرتے, بانڈ مارکیٹ جیسے میں نے کہا اس کا ایکسیس بند ہو چکا ہے, وہ اگر کھلا ہوتا تو ریکوری تیز ہوتی. لیکن اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ ریکوری سلو ہوگی, اور ریکوری کا جو لیک آف ریکوری کا جو امپیکٹ ہے وہ اور بھی خطرناک ہوگا, کیونکہ اس وقت معیشت جو ہے وہ بہت ہی نازک موڑ پہ ہے. اور اگین میری تو ایک پوڈ کاسٹ کا نام بھی نازک موڑ ہے, لیکن یہ آرمی چیف نے پرسوں یا ترسوں خود ہی کہا ہے کہ معیشت نازک موڑ پر ہے, سر وہ اور ہر نازک موڑ آرمی پہ چیف ہے کہتا ہے بالکل. جب سے پاکستان بنا ہے یہ جی, نازک موڑ ہی ہے, نازک موڑ پہ ختم ہی نہیں چلے ہو جا رہے. رہے ہیں. یہ نازک ترین موڑ ہے اب اس دفعہ. سر یہ جو ریسنٹلی اکنامک سچویشن اور جو پولیٹیکل کیوس ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ حکومت کتنے دن چلے گی, پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی کچھ پتہ نہیں چل رہا, کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کس طرح ہرٹ کر رہی ہے ہماری اکانومی کو اس سچویشن میں؟ دیکھیں پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے اس معیشت کی, اس ملک کی. تو ظاہر سی بات ہے جب وہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو, ایک گیم آف تھرونز ٹائپ ڈرامہ چل رہا ہو, تو اس کا امپیکٹ تو معیشت پہ پڑے گا. اور اس کا امپیکٹ دیکھیں اس طرح پڑتا ہے کہ اگر آپ ہیں یا میں ہوں, اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں پڑھائی کرنی ہے, ایگزام کی تیاری کرنی ہے, ایک اگر ہم دو اپنا موازنہ کریں تو میرے گھر میں اگر جو ہے رات کو لائٹ نہیں آ رہی اور میرے ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں, یا ایک بھائی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, اس کا مسئلہ الگ چل رہا ہے, مجھے کام بھی کرنا ہے, پیسے بھی کمانے ہیں, پڑھائی بھی کرنی ہے, اور آپ کے گھر کے اندر ماحول بڑا پرسکون ہے, اور آپ بھی وہی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, تو زیادہ تر لائکلی ہوڈ یہی ہے آن ایوریج کہ آپ کا سکور میرے سے زیادہ آئے گا, آپ آگے بڑھیں گے, میں پیچھے رہ جاؤں گا. اسی طرح سیاست کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر جب سیاسی نظام جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو, تو جو پالیسی جس پہ کام ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے, وہ نہیں ہوگی. بات یہی ہوگی کہ چودھری پرویز الہی نے 11 تاریخ سے پہلے ووٹ لینا ہے کہ نہیں لینا, مونس الہی خان صاحب سے ملا کہ نہیں ملا, زرداری صاحب لاہور آئے کہ نہیں آئے, کس نے کیا کہا, آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ DGC کے تھرو کیا فون کالیں کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. تو یہ جب چونکہ دن میں 24 گھنٹے ہیں, جب آپ کی رولنگ کلاس ان کاموں میں پڑ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کام میں نہیں پڑے گی جہاں بات کی جائے فلاحی کی, ملک کی ترقی کی, روزگار جنریٹ کرنے کی, سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی. وہ ٹائم کم ہوگا آپ کے پاس یا بالکل ہی نہیں ہوگا. تو یہ امپیکٹ پڑا ہے کہ اپریل سے بلکہ فیبروری سے لے کے آج تک, مطلب سال ہونے کو آیا اب اس کو, یہ ڈرامہ چل رہا ہے. اور یہ ڈرامہ, اس ڈرامے کا لینا دینا اس ملک کے عام شہری سے نہیں ہے, یہ ڈرامے کا لینا دینا ایک رولنگ کلاس سے ہے جو کہ خود آپس میں لڑ رہی ہے کہ بھائی ایک شرنکنگ پائے ہے, اور شرنکنگ پائے میں کس کا کتنا حصہ ہوگا. یہ پائے بڑھانے کی بات نہیں کر رہے, یہ نئے روٹی بنانے کی بات نہیں کر رہے,
کہہ رہے ہیں بھائی روٹی ویسے ہی کم ہو رہی ہے، اب ہمیں اس میں زیادہ حصہ دو، اور اس پہ لڑ رہے ہیں. اور عوام کو، شہریوں کو، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، تینوں میں سے دو بڑی پارٹیز obviously پنجاب میں ہے، پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے فضول ترین باتیں کر کے. اور جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے، نہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہریوں کو سمجھایا جائے کہ مسائل کتنے گمبھیر ہیں، نہ ہی پالیسی اپنائی جا رہی ہے جس سے لانگ ٹرم میں ملک کا فائدہ ہو. ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں شارٹ ٹرم میں کوئی جگاڑ کر کے ٹھیک کر دوں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. گھر کو اگر آگ بھی لگ گئی، ایسا ہے کہ بجلی، گھر میں لائٹ جلانی ہے، آپ نے جگاڑ کر کے وائرنگ لگا دی، اب آگ لگتی ہے اس سے تو لگے 10 مہینوں بعد، ابھی تو آ رہی ہے نا لائٹ، تو سر یہ چلنے تو دو کام. ڈومیسٹک حوالے سے، انٹرنیشنل لیول پہ کیا اس طرح اس کو افیکٹ نہیں پڑے گا کہ اگر پاکستان دوست ممالک سے قرضے مانگے تو وہ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو تو خود نہیں پتا کہ آپ کب جانے والے ہیں، ہم آپ کو کیوں قرضہ دیں اور کن شرائط پہ دیں؟ بالکل، وہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف بھی سعودی عرب کے دورے پہ گئے، وہاں سے بھی کوئی ابھی تک بڑا ٹیک اوے نہیں آیا، اور مجھے نہیں لگتا آئے گا. آئی ایم ایف سے آج جو ہے اپیرنٹلی، میں صبح اٹھا تو میں نے خبر پڑھی کہ وزیر اعظم صاحب نے آئی ایم ایف کو بھی فون کیا ہے کہ بھائی ذرا آپ ہلکا ہاتھ رکھیں ہمارے اوپر. دیکھیں شاید چار اگین پانچ یہ، دنوں بعد ملاقات بھی ہے ان کے ہیڈ سے. ہاں وہ آ رہے نہیں آ رہے، یہ ڈونر کانفرنس ہونے والی ہے، اس کے بعد ہی ہوگا جو جنوری 9 تاریخ کو. اس کا جو عام آسان طریقہ ہے، اور میں آسان طریقہ جو بڑا بیسک ریشنل سمجھ بھی آتا ہے اور دنیا اسی طرح کام کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اجمل صاحب دیکھیں، ایک بازار کے اندر اگر ایک کاروباری شخص ہے، اس بازار میں ظاہر سی بات ہے قرضہ بھی لیا جاتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے، بینک سے بھی لیا جاتا ہے، اپنے جان پہچان والوں سے بھی لیا جاتا ہے. جب آپ اس قرضے پہ نقصان کر کے ریسٹرکچرنگ بازار میں بات کرتے ہیں، تو بازار والے اگر آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلی، دوسری، تیسری دفعہ آپ کی مدد کریں گے، خاندان والے بھی کریں گے، آپ کے دوست احباب بھی کریں گے. لیکن اگر بازار میں یہ رپورٹ چل گئی کہ بھائی عزیر جو ہے اس کو نہ تو دھندا کرنا آتا ہے، غلط چیز خرید کے لاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ والا مال لو، جا کے وہ اپنی اڑی اڑی لگاتا ہے، غلط قیمت پہ لے آتا ہے، پھر نقصان کرتا ہے، پھر کہتا ہے واپس قرضہ دو یا قرضہ معاف کر دو، تو چوتھی پانچویں دفعہ وہ نہیں دیں گے قرضہ. ایسا ہی ہے نا بازار جی میں. سر. تو دنیا کی بازار میں بھی ایسا ہی ہے کہ اب سعودی عرب، چین، کتنی دفعہ آپ سمر میں گئے تھے پچھلی پیسے مانگنے، انہوں نے تھوڑی آپ کی مدد کی، پھر آپ نے ڈار صاحب کو لا کے وہی پالیسیز اپنا لی جو دنیا کہتی ہے نہ اپنائیں. آپ نے اس وقت وعدہ کیا تھا نہیں کریں گے، پھر آپ نے وہی کیا. اب آپ پھر جا رہے ہیں، آپ نے ڈار پیگ لگایا ہوا ہے، $225 وہ کو روک کے وہ رکھا وعدہ ہوا ہی ہے. کیا جو وفا ہو جائے. ہاں، تو 225 پہ روک کے رکھا ہوا ہے، 260 پہ مارکیٹ میں آپ کی مل نہیں رہا. تو بھائی وہ ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اپنے اربوں ڈالر آپ کو دیں جو واپس نہیں ملنے، جو آپ کی آئی ایم ایف بھی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا کہ جی یہ آن ٹریک ہیں. تو وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، ریشنل اکنامک ایکٹرز ہیں، ان کے بھی اپنے پیسے ہیں، وہ آسمان سے تو نہیں لا رہے وہ پیسے. تو یہ ایک عجیب سا، اور یہ میں آپ کو خود پرسنلی اگزامپل بتاؤں، میری یہاں واشنگٹن میں کسی سے بات ہو رہی تھی اسی پچھلے چند مہینوں پہلے، اسی دوران جب یہ مذاکرات چل رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار ادھر تو پاکستان سے، میں تمہیں ایک اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ پاکستانی جب لیڈر آتے ہیں نا یہاں بات کرنے کے لیے، تو بات ایسے کرتے ہیں جیسے ہم ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ہم سے پیسے نہیں مانگ رہے. اور یہ ایک عجیب سا سسٹم ہے ہمارا کہ بھائی ہمارا کوئی حق ہے پیسے لینے کا. تو زیر صاحب اس کے علاوہ جو نیکسٹ کوشچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن گروتھ ہے اس وقت، آفیشیلی اب ڈیٹا آ گیا ہے کہ 23 کروڑ سے پاکستان کی آبادی زیادہ ہو چکی ہے، اور جو ہمارے اکنامک سچویشن ہے وہ کس طرح ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ ہیں اور ایک دوسرے کو افیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پاپولیشن گروتھ، اگین ماضی سے ہم اگر اس کا موازنہ کریں تو ون آف دا ریزنز فار دا فائٹ وتھ ایسٹ پاکستان ان دا رن اپ ٹو 1971 وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمیں سیٹیں زیادہ ملنی چاہیے، اور اس سے اگر ہم جمہوری طریقے سے سیٹ زیادہ لیتے ہیں تو آئینی حق ہے ہمارا گورن کرنے کا. آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے کم ہے، کیونکہ انہوں نے پاپولیشن کنٹرول پہ کام کیا اور ہم نے نہیں کیا. اب پاپولیشن کنٹرول کی آبادی بڑھنے سے پہلے ایک اور بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن ممالک میں پاپولیشن گروتھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ پر کیپٹا بچے زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں، ان ممالک میں خواتین کی آن ایوریج ایجوکیشن لیول کم ہوتا ہے اور لیبر فورس پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے. یعنی کہ آدھا حصہ آپ کی آبادی کا
اس کا ایجوکیشن لیول کم ہوتا ہے اور اس کی پارٹیسپیشن آپ کی معیشت میں کم ہوتی ہے. اور اس کا ہم اسٹیٹسٹکلی بھی پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ کیونکہ آبادی زیادہ ہے, ریسورسز کی کمی ہے, تو ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹس ہوں یا ہیلتھ پہ انویسٹمنٹس ہوں, اس کے لیے ریسورسز کم ہی رہتی ہیں. آبویسلی ویسے ہی کم دی جاتی ہیں لیکن اس کا ایوریج امپیکٹ بھی کم ہو جاتا ہے. اور ہم یہ ڈیٹا میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان فار ایگزامپل یوتھ لٹریسی پاکستان میں سارک کے ممالک میں سب سے کم ہے آفٹر افغانستان. 70% پہ یوتھ لٹریسی ہے پاکستان کی. باقی تمام ممالک افغانستان کے علاوہ 90+% پہ چلے گئے. خواتین کی اگر ہم یوتھ لٹریسی دیکھیں تو 50% کے آس پاس ہے. باقی ممالک 80% سے آگے لے جا چکے ہیں اس کو. اب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ خواتین کو پڑھاتے ہیں, ان کی اکانومی میں, معیشت میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کی جگہ دیتے ہیں, تو وہ نیچرلی 18 سال کی جو بچی ہے, میرے نزدیک تو بچی ہے, اس کی شادی ہونے کی بجائے وہ ایجوکیشن یونیورسٹی میں جاتی ہے, کام شام کرتی ہے, 25-26 تک پھر اس کی شادی ہوتی ہے, تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے پاپولیشن گروتھ کم کر دیتے ہیں. تو ریسورسز بھی بڑھ جاتی ہیں, وہ معیشت میں کام بھی کر رہی ہیں تو انکم بھی بڑھ جاتی ہے, آؤٹ پٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اس کے بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا, شاید آپ کو یاد ہو, آپ کے ناظرین کو کچھ شاید یاد ہو, مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی پہ ایڈ چلا کرتی تھیں, 2 بچے ہی اچھے. بے نظیر کے زمانے کا پروگرام تھا, لیڈی ہیلتھ ورکر کا ایک پوری کیمپین چلتی تھی پاپولیشن کنٹرول کی. وہ اب اتنی نظر بھی نہیں آتی پاکستان کے اندر. میں نے اس پہ تھوڑا کام بھی کیا ہے پاپولیشن گروتھ پہ پاکستان میں, کہ سب سے اسٹیٹسٹک جو ہمیں سروے ڈیٹا بتاتا ہے کہ سب سے بڑا ریزن فار لیک آف فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کنٹرول ان پاکستان از یہ نہیں کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے, یہ کہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے انفارمیشن کا اور ریسورسز کا جس سے وہ فیملی پلاننگ کر سکیں. یعنی کہ سرکار ناکام ہو رہی ہے. عام شہری یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی مجھے 5 بچے پیدا کرنے ہیں. عام شہری تو کہتا ہے مہنگائی کا زمانہ ہے, ایک بچہ ہی اچھا یا 2 بچے ہی اچھے, لیکن کیونکہ مجھے کسی نے ریسورسز نہیں دی, مجھ سے آگے کسی نے بات نہیں کی کہ فیملی پلاننگ کی کیسے جاتی ہے, بالخصوص مردوں کے ساتھ. خواتین تو آبویسلی کیونکہ بچہ پیدا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے, اس سے آپ کو ایک ٹراما بھی ہوتا ہے, ایموشنل پوری ایک جرنی ہوتی ہے. پاکستان ہیز ون آف دا ہائیسٹ ریٹس آف ابورشنز ان دا ورلڈ فار ایگزامپل بیکاز آف دس, کیونکہ آپ ریسورسز نہیں دیتے. اگر یہ سرکار کی ناکامی ہے تو اس کا معیشت پہ بڑا گہرا امپیکٹ ہے, بوتھ ان ٹرمز آف آپ کی خواتین اور ان کی لیبر فورس پارٹیسپیشن اور ان کا ایجوکیشن لیول, اینڈ ان ٹرمز آف کہ کیونکہ وہ معیشت میں نہیں ہے, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, تو جو ریسورس ہے وہ آلریڈی کم ہے اور وہ آپ نے شیئر کرنی پڑ رہی ہے زیادہ لوگوں کے ساتھ, اور پھر آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے اس وجہ سے. سر یہ دوسرا کوشچن بھی پاپولیشن گروتھ کی ریلیٹڈ ہے کہ تقریباً 25 ملین جو ہمارے بچے ہیں جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں وہ اسکول نہیں جاتے. جو فیوچر میں یہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, اسکل ان کے پاس نہیں ہوگی, تو وہ فیوچر میں ہماری اکانومی پہ کس طرح کے جو بیڈ افیکٹ پڑیں گے, فیوچر میں اس کا کیا نقصان ہوگا ہمیں؟ جی دیکھیں, پاکستان میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ یوتھ ڈیویڈنڈ کی بات کی جاتی ہے. اتنے نوجوان ملک ہے, جیسے میں نے پہلے کہا ایکسکیوز می, کہ اوسطاً جو ہے 50% شہری جو ہے وہ 24 سال سے کم کی عمر کا ہے, تو ینگ ملک ہے. ان ممالک میں, دنیا بھر کے یہ ممالک جو ینگ ہوتے ہیں ان میں بات کی جاتی ہے کہ ترقی تیز ہوگی کیونکہ نوجوان ہیں لوگ, محنت کریں گے زیادہ بنسبت اس کے, ایسے اٹلی ہو گیا یا جاپان ہو گیا جہاں ایوریج ایج کافی ہائی ہے. تو پاپولیشن گروتھ کا جو ایک مسئلہ ہے کہ آپ یہ پاکستان میں ٹکنگ ٹائم بام بن چکا ہے, کیونکہ آپ جیسے آپ نے کہا الٹریسی, یوتھ الٹریسی, آؤٹ آف اسکول کڈز آر ویری ہائی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا بڑا نقصان ہوگا ملک کو, اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. ایک طرح سے پاکستان میں ایک نیشنل لٹریسی یا نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی کی, جہاں نہ صرف بچے بلکہ 18 سے 25-30 سال کی عمر کے لوگ جو ان پڑھ ہیں, جن کو اسکولنگ نہیں ملی, ان کو آپ ووکیشنل ٹریننگ دیں, کچھ بیسک لٹریسی, بیسک میتھ سکلز پڑھائیں, کیونکہ یہ دنیا اب ہیومن کیپٹل کی ہے اجمل. اس میں اگر آپ کے پاس بیسک لٹریسی اسکل نہیں ہے تو آپ جو ہے, آئی ایم سوری, ایک فیکٹری میں جو ہے وہ ٹی شرٹ بھی نہیں سی سکتے آپ, کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو کچھ پڑھنا لکھنا انسٹرکشنز آنی چاہیے, کچھ ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ ایک فیلئر ہے سوسائٹی کا, اور یہ ایک ٹیکنگ ٹائم بام ہے میرے نزدیک, کہ اتنے سارے بچے, اتنے سارے نوجوان, اتنے سارے اڈلٹس اس ملک کے اندر ان پڑھ ہیں, اور اس پہ کچھ دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں, ان پڑھ کا صرف امپیکٹ ان کے اپنے ان پڑھ ہونے یا معیشت پہ براڈر نہیں ہوتا, اس کا پبلک ہیلتھ امپیکٹ بھی. اگر آپ پاکستان کا اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو پاکستان میں بڑی ہائی ریٹس ہیں آف چائلڈ سٹنٹنگ,
میل نیوٹریشن, مورٹیلٹی, یہ صرف مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے نوجوان نسل کو یا اپنے بڑوں کو پڑھایا لکھایا نہیں, ان کو انفارمیشن نہیں دی, ان کو ریسورسز نہیں دی, ان کو شعور نہیں ملا. ہم دیکھیں اگر ایک شخص کے پاس اگر آپ بیسک لٹریسی بھی ہو تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, وہ خود گوگل پہ جا کے اپنا ہاتھ پیر مار کے کچھ سیکھ لے گا یا لے گی. سیکھ سکتا ہے. لیکن ہاں, لیکن اگر آپ کو لٹریسی نہیں ہے بیسک, تو آپ کیسے کریں گے؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک فیلئر ہے ہمارے معاشرے کا. اگین ہم نے جو انویسٹمنٹس کی وہ غلط چیزوں پہ کی. ہم نے اپنا ہیومن کیپٹل, اپنے جو ہماری سب سے بڑی ریسورس ہے پاکستانی شہری, اس پہ پیسے نہیں لگائے, باقی ہر چیز پہ لگا دیے. سڑکیں بنا دی, زبردست میٹرو بنا دیا, لیکن شہری کو ویسا ہی چھوڑ دیا جیسا وہ تھا. سر وہ جو بن بھی گئے کچھ وہ چھوڑ رہے ہیں پاکستان. بالکل, اور وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹ ہو گیا لیبر کا. میں تو بڑا ہنستا ہوں کہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو برین ڈرین ہے. اب الٹا ہونا چاہیے, آپ کے ملک کے اندر ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں نہ صرف پاکستانی شہری پڑھے لکھے وہاں رہنا چاہیں, وہاں ترقی کرنا چاہیں, وہاں کاروبار کرنا چاہیں, بلکہ بیرونی ملک پاکستانی جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. دیکھیں اپنے ملک سے دور تو کوئی نہیں رہنا چاہتا, اپنے گھر والوں سے دور تو کوئی نہیں رہنا چاہتا. وہ جاتے ہیں مجبوری میں, امریکہ جاتے ہیں, سعودی جاتے ہیں, کویت جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں. لیکن گول تو یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو باہر نہیں بھیجا جائے. ملک میں ایسی انوائرمنٹ ہو جہاں پڑھا لکھا پاکستانی باہر سے آ کے کہے کہ یار میں اس ملک میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہوا, ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا جب تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئی 2018 کے آس پاس یا اس سے تھوڑا پہلے, یا ان دا رن اپ ٹو دس ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو کافی سارے ٹیکنالوجی انٹرپرنرز پاکستان واپس آئے. انہوں نے انویسٹ کیا, سلیکن ویلی سے انویسٹ کیا پاکستانی اسٹارٹ اپس کے اندر, انٹرپرنرز کے اندر. تو یہ ایک اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے, اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور یہ انوائرمنٹ کو اور انکریج کرنا چاہیے. کیونکہ جب پڑھا لکھا پاکستانی جو گلوبل مارکیٹ میں کام کر چکا ہے, وہ ملک میں آئے گا, یا کام نہ کرے یا انویسٹ خود کرے, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ میں نہیں, اسٹارٹ اپس کے اندر, انوویٹو بزنسز کے اندر, تو اس سے ملک کا فائدہ ہوگا. اور اسی حوالے سے اگر ہم وہ پائڈ کی جو ریسرچ ہے کہ 62% جو یوتھ ہے 15 سے 24 کے درمیان کے وہ چھوڑنا جاتی ہے. آج سے چند برس پہلے یعنی جب کسی جو یوتھ تھی جو جن سے کم از کم میں ملا ہوں تو ان کا یہی تھا کہ بس بہتر ہو جائیں گے حالات اور ادھر ہی رہنا ہے. ابھی تو مطلب جو گول سب کے یہی ہیں کہ یہاں سے ڈگری ملے یا جو بھی ملے, باہر کا ویزا جس ملک کا بھی ملے بس ملے صحیح, اس کو چھوڑنا ہے, اس ملک کو ہی چھوڑنا ہے. نہیں بالکل, یہ مایوسی جو ہے وہ میں خود اپنے دوستوں کے اندر, اپنے رشتہ داروں کے اندر جو تھوڑے نوجوان ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, وہ دیکھتا ہوں. کبھی کبھار ہم مذاق بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا آپس کی گفتگو میں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, پاکستان زندہ باد نہیں, پاکستان سے زندہ بھاگ. تو یہ مایوسی تو ہے دیکھیں. اب اور اس مایوسی, یہ مایوسی پہلے بھی تھی, شاید آپ کو یاد ہو کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو ان سے کرسچیانہ مانپور نے میرے خیال میں پوچھا تھا کہ ایسا ہی سوال کیا تھا جو آپ نے میرے سے کیا. انہوں نے کہا وہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, کیا بڑی بات ہے اس کے اندر, وہ چلے جائیں, ان کو کس نے روکا ہے. ایسا ہی کچھ تھا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, مائٹ گیٹ دی ایگزیکٹ ورڈز رانگ. تو یہ ہماری اشرافیہ کا ایک ویو رہا ہے کہ جی جانا ہے تو چلے جاؤ, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو دیکھیں مایوسی جو ہے نا کسی بھی معاشرے کے اندر, وہ بڑی خطرناک چیز ہے, کیونکہ اس مایوسی سے دو آؤٹ کمز ہوتے ہیں, تاریخ ہمیں بتاتی ہے. ایک تو معاشرہ یا تو مایوسی کی وجہ سے بالکل ہی تس نس تباہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں نہ لوگوں میں سکت رہتی ہے کچھ کرنے کی, یہ جسٹ فزلز آؤٹ جیسے کہتے ہیں نا, کہ ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں صلاحیت. اور دوسری ہوتی ہے مایوسی سے پھر آپ کے پاس ایک انقلابی ماحول بنتا ہے. اور انقلابی پاکستان میں اگر آپ مین اسٹریم میڈیا اٹھائیں تو کچھ لوگوں کو بڑا پسند ہے انقلاب, لیکن ان لوگوں کو پسند ہے انقلاب جنہوں نے انقلاب کے بارے میں صحیح طرح پڑھا نہیں ہے تاریخ میں کہ انقلاب میں ہوتا کیا ہے. اگر پڑھنا ہے تو آپ ایرانین ریولوشن پڑھو, اس ملک میں ہوا تھا, اس کے بارے میں پڑھ لیں. اور اگر اصل میں پڑھنا ہے انقلاب کیسا ہوتا ہے تو فرینچ ریولوشن کے بارے میں پڑھ لیں یا اس کی پوڈ کاسٹ سن لیں, اور بڑا بھیانک ہوتا ہے انقلاب. اور انقلاب نہ ہی آئے تو اچھی بات ہے, لوگوں چائنا کو میں بھی کہنے میں ہوا تو تھا. بڑی اچھی. چائنا میں بھی ہوا تھا, تو یہ دیکھیں, یہ اجمل صاحب یہ آپ نے اچھی بات کی. چائنا میں جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چائنا جیسا نظام چاہیے, فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ بڑی خواہش کا اظہار کیا کرتے پر ہیں, تو ان میں کو تو پتہ ہنستا تھا. نہیں کبھی کون سا نظام چاہیے تھا, کبھی کون سا, ہاں, کبھی ہر مدینہ کا, مکس ہے کبھی یہ. ویسٹ کا, کبھی چائنا کا. لیکن
جی لیکن دیکھیں نا، چین کا نظام تو کافی پاکستانی میں خود بھی سنتا ہوں کہتے ہیں ایسا نظام ہونا چاہیے، تو میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ چین کا جو نظام، یہ جو ماڈرن نظام بنا، اس کا پاتھ جو ہے وہ کلچرل ریولوشن سے نکلتا ہے، اور کلچرل ریولوشن کے اگر بارے میں آپ پڑھیں تو ملینز آف چائنیز ڈائڈ ان دا کلچرل ریولوشن، ٹھیک ہے نا، پوری اشرافیہ کا وائپ آؤٹ ہو چکا تھا۔ تو جو لوگ، اور یہ زیادہ تر لوگ اشرافیہ کے ہی ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ چینی نظام ہونا چاہیے، ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی، چینی نظام لاتے ہیں، کلچرل ریولوشن لاتے ہیں، پھر آپ لیفٹ میں سے، لیفٹ کے ہوتے ہیں میجورٹی. ہاں لیفٹ کے ہوتے ہیں، اور آپ کے جیسے اشرافیہ جو ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس ملک میں، ان کو ریولوشن میں ٹنگایا ہی جاتا ہے، اس کے بعد ریولوشن جو ہے وہ جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں انقلاب کی جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے کہ انقلاب کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور زیادہ تر دیکھیں اجمل، لانگ ٹرم میں ہم دیکھ سکتے ہیں جی فرینچ ریولوشن، اوہو زبردست، فرینچ مونارکی ختم ہو گئی، اور آج دیکھیں فرانس کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اس نے کالونائز بھی کیا دنیا کو وغیرہ وغیرہ، لیکن اس ریولوشن سے لے کے نپولین کا دور اور اس نپولین کے دور کے بعد کا امپیکٹ کافی دہائیاں لگیں، اور اس میں کافی تباہی مچی، جس کے بعد فرانس ریکور ہوا۔ تو لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ریولوشن کوئی 10 دن کی کہانی نہیں ہے۔ ایرانین ریولوشن کا امپیکٹ آج آپ کے سامنے، ایران میں خواتین سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں اپنے ہی مولویوں کے خلاف، اپنے بال کاٹ رہی ہیں، اپنی چادر جلا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک نظام ریولوشن کے بعد بڑا بھیانک نظام بنتا ہے، اس کے بعد پھر 10 20 30 40 سال بعد جو ہے سوسائٹی شاید ضروری نہیں ہے، شاید پروگریس کرے۔ تو میں اگین اسی بات پہ آؤں گا جو ہم نے ایک پہلے ہی کی، کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہم اس ملک میں رن نہیں کر سکے، وہ ایکسپیریمنٹ ہے حقیقی جمہوریت کا، حقیقی آئین کی پاسداری کا، اور اگر وہ ایکسپیریمنٹ ہم رن کر لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ سر اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے انقلاب کی بات کی ہے، تو مفتاح اسماعیل صاحب ریسنٹلی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ ایجوکیشن کے واؤچر کی بھی بات کرتے ہیں. آپ کا اس میں کیا کہنا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یا کن کن اداروں کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں ایجوکیشن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو ایجوکیشن کے واؤچرز اور کیا بہتر طریقہ ہے اس کے پاکستان میں بڑے ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، میں کہوں گا آپ ان سے بات کریں اور دیکھیں ان کے آئیڈیاز کیا، میں بھی سنوں گا ان کی بات کہ وہ کیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن دیکھیں ایک طرح سے ضروری ہے پاکستان میں، براڈلی اسپیکنگ اس لیے کہ پاکستان میں کچھ ایس او ایز ہیں جو کہ نقصان پہ نقصان کرتے جا رہی ہیں، اسٹیل مل اور پی آئی اے اس کی سب سے بڑی 2 مثالیں ہیں، اور پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز الیکٹریسٹی سیکٹر کے اندر اس کی تیسری بڑی مثال ہے۔ یہ اگین وہی سسٹم ہے کہ شہریوں سے ریگریسو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، ان ایفیشینٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں وہ ضائع کیا جاتا ہے، اس سے نہ تو آپ کے گھر میں روٹی آ رہی ہے، نہ غریب کسان کے گھر میں روٹی آ رہی ہے، نہ کچھ اور ہو رہا ہے، وہ بس ہم نے پی آئی اے چلائی ہوئی ہے، اس پہ اربوں کا نقصان کیے جا رہے ہیں، بس کیے جا رہے ہیں کیونکہ کسی طرح سے وہ اثاثہ ہے اس ملک کا پی آئی اے۔ تو میں تو فیور میں ہوں پرائیویٹائزیشن کے، میرا بلیف ہے کہ حکومت کا جو ہے مارکیٹ میں انٹروین کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، حکومت کا پرائیویٹ ادارے کاروبار کرنے کا کوئی ہیز نو بزنس ڈوئنگ بزنس، بیسکلی دا گورنمنٹ ہیز نو بزنس ڈوئنگ بزنس، اور ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے، لیکن پرائیویٹائز اگین آپ آنکھیں بند کر کے نہیں کر سکتے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن یا مارکیٹ کے اندر مارکیٹ فورسز کو کام کرنے دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسورسز دینا ہوں گی ریگولیٹری سائڈ پہ۔ حکومت کا کام ہے ریگولیٹ کرنا، انٹروین کرنا نہیں، دیر از اے ویری نوانس ڈسٹنکشن ان دس۔ یہ ریگولیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کارٹلائزیشن ہو رہی ہے چینی کی مارکیٹ میں جس کی وجہ سے قیمت اب اوپر جا رہی ہے، تو ریگولیشن، اینٹی ٹرسٹ ریگولیشن ول بریک اپ دیٹ کارٹل، ٹھیک ہے؟ انٹروینشن کہے گی کہ چینی کی پرائس سیٹ کر دو، کارٹیل کو کچھ نہ کرو، چینی کی پرائس سیٹ کر دو، ڈی سی کو بولو جا کے لگائے گندم آٹے کی ریٹ فکس کرے۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں، ریگولیشن کی ضرورت ہے، بہتر ریگولیٹری اداروں کی ضرورت ہے، امپاورڈ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی ضرورت ہے، اور پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹائزیشن وداؤٹ این روبسٹ ریگولیٹر آن دا فلپ سائڈ جو نظر رکھے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ول ٹرن انٹو کلپٹوکریسی، جو کہ آلریڈی ہے پاکستان کے اندر اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ اگین ایک جو نوانس ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ فائر سیل کر دیں اگر ایسٹس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یا ریگولیٹری ادارے امپاورڈ نہیں ہیں یا ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے۔ تو میرا پروپوزل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پرائیویٹائز کریں اور اس سے جو سیونگز ہوں
ایک چنک ان سیونگز کا ریگولیٹری اداروں کے بجٹ کی انکریز میں ڈالیں, کیونکہ روبسٹ ریگولیٹر از آلسو ریکوائرڈ فار اے گڈ مارکیٹ اکانومی. سر اس کے بعد جو کوشچن ہے وہ جو ریسنٹلی، سوری اس کے پہلے میں جو مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ نیو ایلیٹ بارگین، نیو ایلیٹ بارگین سے کیا مراد ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ نیو ایلیٹ بارگین کیا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگین وہ نیو ایلیٹ بارگین جو ہے میرے نزدیک اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ نیو ایلیٹ بارگین جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی میں نہیں بلیو کرتا از دا بارگین پاکستان نیڈز. واٹ پاکستان نیڈ از این ایلیٹ بارگین آن ٹو کی پوائنٹس. نمبر ون, دا سپریمیسی آف پارلیمنٹ. نمبر ٹو, دا سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. بس ان دو چیزوں پہ بارگن ہونا چاہیے کہ بھائی جو آئین آپ کا کہتا ہے آپ اسی فوراً تو نہیں جا سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آنکھ بند کریں صبح اٹھیں سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کی طرف جو راہ ہے اس کی طرف جانا شروع کر دیں. اور پارلیمان کے اندر بات ہو, پارلیمان کے اندر بحث ہو, پارلیمان کے اندر لیجسلیشن ہو, پارلیمان کے اندر پالیسی بنے, پروونشل اینڈ اسلام آباد, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں ایک عجیب سا سسٹم ہے. اب جیسے کچھ ہفتوں پہلے ایک فورن انویسٹمنٹ بل پاس ہوا پارلیمان کے اندر. ریکارڈنگ اب کے میں حوالے سے؟ کافی ریکوڈک کے حوالے سے اب میں باقی ممالک کی بھی پالیسی ریسرچ کرتا ہوں, بالخصوص انڈیا اور بنگلہ دیش کی. تو بھائی وہاں جب پارلیمان میں بل آتا ہے پہلے وہ کمیٹی میں آتا ہے, کمیٹی اس کو ڈرافٹ ریویو کرتی ہے, آپس میں بحث کرتی ہے, پھر وہ ریلیز کیا جاتا ہے پبلک کے لیے. پبلک اس میں کامنٹ کرتی ہے, یا کمیٹی سے پہلے وزارت جو ہے یا ریگولیٹر جو ہے وہ بل شائع کرتا ہے, اس پہ کامنٹ ہوتا ہے, یا کمیٹی سے نکل کے کامنٹس ہوتے ہیں, پھر اس پہ پارلیمان میں بحث ہوتی ہے, پھر اس پہ سوال پوچھے جاتے ہیں, پھر اس پہ میڈیا پہ بحث ہوتی ہے, پھر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, پھر ایڈیٹنگ ہوتی ہے قانون کی, اور پھر ایونچولی وہ پارلیمان میں قانون ٹیبل ہوتا ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, اس پہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس پہ ریویو کیا جاتا ہے, اور پھر ووٹ ہوتا ہے. ریکو ڈک والا بل تو جی نہ کسی نے پڑھا نہ دیکھا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا لیکن لگتا ٹھیک ہے تو ہم نے بھی. یہ عجیب سا سسٹم تھا کہ بل دنیا بھر میں دیکھیں, بل جب پاس ہوتا ہے پھر اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی پہ بات کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے, باقی ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے. پاکستان میرے خیال میں واحد ملک ہے جہاں بل کے پاس ہونے سے پہلے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے قانون. بھائی ابھی تو پاس ہی نہیں ہوا, کسی نے پڑھا نہیں, آپ نے کیسے کر دیا اس کو, کانسٹیٹیوشنالٹی پہ کیسے رولنگ دے دی. تو یہ اگین ایک جو ہے یہ ایک ایگزامپل ہے. اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ ہے جس کی میں نے خود سپورٹ کی تھی کہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی بڑھانی چاہیے, لیکن جس طرح وہ قانون پاس کیا گیا وہ جوک جوک اینڈ ہاف. تو اگین یہ کام پارلیمان میں ایک پروسیس کے تھرو ہو جس پہ آپ کام کریں, بات کریں, آپ ڈس ایگری کریں ایک دوسرے سے. اس لیے میں کہتا ہوں چارٹ آف اکانومی کوئی چیز نہیں, کیونکہ دیکھیں اجمل صاحب چارٹر آف اکانومی کیا کہا جاتا ہے پاکستان میں, سب اکٹھے ہو کے ایک بات پہ اگری کرنا ہے. بھائی کیوں؟ پاکستان میں اگر 100 روپے کا بجٹ ہے تو اس پہ بحث تو ہونی چاہیے نا کہ بھائی 20 روپے ایجوکیشن پہ جائیں گے, 30 روپے ہیلتھ کیئر پہ جائیں گے, یا 30 ہیلتھ کیئر پہ جائیں گے, 20 ایجوکیشن پہ جائیں گے. چارٹر آف اکانومی تو ڈبیٹ تو ہوگا نا, اور وہ 20 روپے جو لگ رہے ہیں اس پہ بھی بحث ہوگی کہ بھائی 20 میں سے پرائمری ایجوکیشن کے 5 ہیں, سیکنڈری کے 5 ہیں, ATC کے 10 ہیں, کہ کیا ہے. اگریمنٹ تو ڈس اگریمنٹ تو ضروری ہے ان چیزوں کے اندر, جی کیونکہ دیز آر پولیٹیکل چوائسز یو ہیو ٹو میک, اور دا فورم فار دیٹ ڈس اگریمنٹ اینڈ فار ہیشنگ آؤٹ دیٹ ڈس اگریمنٹ مور امپورٹنٹلی از پارلیمنٹ. آپ پارلیمنٹ کو امپاور کریں, آپ کا آئین بھی کہتا ہے کہ مجلس شورا میں یہ باتیں ہونی چاہیے, اور وہ کریں. اور یہ ایلیٹ کمپیکٹ میرے نزدیک تو ہے, بڑا سمپل سا ہے, سادہ سا ہے. پارلیمان میں جا کے پارلیمان کو اس کا کام کرنے دیں, اور آگے پھر جو ہے انٹروین نہ کریں اس کے اندر. سر یہ تو جتنے بھی مسائل تھے شاید اگر یہ درست فیصلے لے لیے جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب ریسنٹلی جو ٹی ٹی پی پھر سے مرج کر رہی ہے پاکستان میں، اس کا کیا کیا جائے کہ وہ تو پھر بھی اکانومی مطلب وہ تو آپریشن کیا جائے یا جو بھی کیا جائے، حالات تو پھر بھی خراب ہو رہے ہیں نا سیکیورٹی، کیونکہ میں ابھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں لیکن یہاں پہ بھی آئے روز سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کے حالات ہوں کہ ہر وقت پولیس یا چوکیوں پہ کھڑے ہوں گے، آپ کی تلاشی لی جائے گی، تو کیا یہ اکانومی کے لیے انوائرمنٹ ہے جس میں ہماری اکانومی گرو کرے اور ہمارے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹائم ہے. اس پہ مجھ جیسے جو لوگ ہیں وہ جب ایکسپرٹ سے سال سے پہلے سے بات کرتے تھے تو وہ وارننگ دے رہے تھے کہ جی دیکھیں افغانستان سے امریکہ کا انخلا
اور طالبان کی بڑھتی ہوئی کیپبلٹی افغانستان کے اندر پاکستان کے لیے بڑی جو ہے وہ ڈینجرس بات ہے. اس وقت لوگ سنتے نہیں تھے اس بات کو. نیگوسیشنز کی بھی کوشش ایک بار پھر کی گئی. میں نے خود ریسرچ کیا فرسٹ وار آن ٹیرر کے اوپر پاکستان میں, کہ کتنی دفعہ یہ نیگوسیشن اسٹریٹجی اپنائی ہے, کتنی دفعہ جو ہے وہ گلے ہی پڑی ہے نیگوسیشن اسٹریٹجی, کیونکہ دہشت گردوں نے اس ٹائم کو استعمال کیا اپنی کیپبلٹی بنانے کے لیے, اور حکومت کو ٹنگاتے گئے, اور پھر ایونچولی پوری کی پوری انسرجنسی آ گئی اس ملک کے اندر. تو اب مجھے خدشہ ہے کہ ایسا ہی کچھ پھر ایک دفعہ پھر ہو رہا ہے. 2 ISI کے افسروں کو شہید کیا گیا سدرن پنجاب کے اندر. دیکھیں کھانے وال کتنی میں. خانے وال کے, تو کتنی جو ہے وہ کریزی سچویشن ہے کہ اساسینیشن ہو رہی ہے انٹیلیجنس آفیسرس کی. یہ کسی بھی ملک کے اندر, امریکہ بھی جب جنگ فار ایگزامپل عراق یا افغانستان میں لڑ رہا تھا تو امریکی فوجی تو مارا جاتا تھا لڑائی کے اندر, لیکن جب انٹیلیجنس آپریٹو مارا جاتا تھا تو بڑا کنسرن شو کیا جاتا تھا کہ جی ایسا اتنے برے حال ہو گئے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس آپریٹوز بھی جو ہیں اب وہ سیکیور یا سیف نہیں ہے. تو یہ ڈینجرس ہے. اس کا obviously اکنامک امپیکٹ ہے, ڈائریکٹ ان ٹرمز آف دا chaos, ڈائریکٹ ان ٹرمز آف کہ آپ کو اب ریسورسز چاہیے گی, آلریڈی کم ریسورسز ہیں, اب آپ کو ملٹری آپریشن یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے اور ریسورسز چاہیے گی. امپیکٹ یہ ہے کہ اب انویسٹر جو مشکلوں سے آ رہا تھا, کرکٹ ٹیمز مشکلوں سے آ رہی تھی, وہ ایک بار پھر سوچیں گی کہ پاکستان میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. تو اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ آپس کی لڑائی میں لگے پڑے ہوں, تو یہ جو اصل کام ہے معیشت کے, سیکیورٹی کے, فارن پالیسی کے, وہ اگنور کیے جاتے ہیں. اور اس کی ایک مثال تاریخ سے, اگین ہمیں تاریخ ہمیشہ پڑھنی چاہیے, اسے سیکھنا چاہیے. 1965 میں یہ اسٹینلی وولپرٹ کی کتاب ہے زلفی بھٹو آف پاکستان, ذوالفقار علی بھٹو کی بایوگرافی ہے. آپ نے اگر نہیں پڑھی تو پڑھیں ضرور, بڑی زبردست ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ 65 کی جب جنگ چل رہی تھی تو ایوب خان نے جب انڈینز کے ٹینکس آنے لگے لاہور کی طرف, تو اپنے MI چیف کو بلایا اور کہا کہ بھائی کہاں سے آئی یہ ٹینکس, تم نے مطلب انٹیلیجنس نہیں دی, تم ناکام ہو گئے. تو اس نے بڑی خاموشی سے کہا کہ سر انٹیلیجنس اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ آپ ہی کے آرڈر تھے کہ انٹیلیجنس کی MI کی جو ریسورسز ہیں ان کو فوکس کیا جائے پولیٹیکل اور پالیٹیشنز کی آبزرویشن کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو اب جب ہماری ایک ریسورس کرنچ تھی, آپ نے کہا تھا کہ سیاستدانوں پہ نظر رکھی جائے, تو ہم ادھر نظر رکھ رہے تھے, پیچھے سے انڈیا کے ٹینک آ گئے, ہمیں کیا پتا. جو یہ اصل کام, جو ان کا یہ اصل جھوٹ, کام تھا ہاں وہ کر رہے تھے نا, تو پارٹ بالکل. ٹائم کا تو پتہ یہ نہیں تھا کہ پارٹ ٹائم میں کچھ بھی ہو بالکل سکتا ہے. بالکل. اور یہ میں ایسے ہی, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, اسٹینلی وولپرٹ واز این امیزنگ اسکالر, اس نے خود لکھا ہے, ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے یہ. تو ابھی بھی یہی ایسا ہی ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے چکر میں, ہائیبرڈ رجیم کے چکر میں اتنا پھنسے ہوئے تھے کہ پیچھے سے دہشت گرد آ گئے, ان سے بات چیت چل رہی تھی, اب صبح ہوئی تو پتا چلا وہ بھائی حالات خراب ہیں. تو اگین اس پہ ٹائم لگے گا, اور یہ بڑا ہی ڈینجرس مومنٹ ہے ان ٹرمز آف سیکورٹی سچویشن ان پاکستان. سر آخری ایک دو کوشچن ہے, اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کرنے والے ہیں, ایک ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں کہ جو اکثر آپ مینشن کرتے رہتے ہیں کہ ڈار پیک کیا ہے, اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے جو اسلامک بینکنگ کی بات کی ہے کہ 2027 تک ہم اسلامک بینکنگ پہ چلے جائیں گے. اسلامک بینکنگ کچھ ہوتی بھی ہے اور کیا ہوتی ہے, یا صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں, میں نے ہم نے بات کی ٹرک کی بتیوں کی, تو یہ اسلامک نظام والا ایک نئی ٹرک کی بتی ہے, اسحاق ڈار نے لگا دیا ہے. آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے, اور مجھے بھی لگانے کی کوشش کر رہے تو ہیں. سر میں نہیں یہ بس لگاؤں گا. آپ بھی لگا رہے. سوال آپ نے کیا نہیں, دیکھیں ایسا وہ جو ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں, لیکن پھر آپ کی معیشت کے اندر خود بھی ایک سرکت ہونی چاہیے ریفارمز کی. یہ ریفارم ہی ہے نا ایک طرح سے, کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ایک ڈفرینٹ اکنامک ماڈل کی طرف جائیں گے. تو ٹھیک ہے, اسحاق ڈار صاحب اپنا فریم ورک بتائیں, روڈ میپ بتائیں, پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے. اسلامک بینکنگ کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, کیا اس کے اندر ہے. دیکھیں اگر لوگ کمفرٹیبل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام یا اسلامی بینک میں اپنا پیسہ رکھوانا چاہیں, میں جمہوری ملک ہے, آزادی ہونی چاہیے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہاں بھی اسلامک بینکس ہیں امریکہ کے اندر. یہاں بھی میں کافی مسلمانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گھر کا مورگیج اسلامک سسٹم سے لیا ہوا ہے. میں کافی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف اسلامک میوچل فنڈس کے اندر کرتے ہیں. تو ایک آزادی ہونی چاہیے شخص کے پاس, وہ اپنا چوز کرے, چاہے اس کا کرٹیک ہو نہ ہو, جیسا بھی ہو. مجھے صرف اپنے استاد کی ایک بات یاد ہے, جب میں اپنی کالج یونیورسٹی میں تھا اور اسلامک بینکنگ کا ایک کلاس تھا,
انہوں نے کہا کہ اسلامک بینکنگ از لائک کنونشنل بینکنگ ود اے ڈفرنٹ پیکیجنگ. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ حلال گوشت کی بات کرتے ہیں کہ جی گوشت تو گوشت ہی ہے، لیکن اب وہ حلال کٹا ہوا تھوڑا ڈفرنٹ طریقے سے تو حلال ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں آپ اس پہ جائیں. معیشت، پوری معیشت کو اس طرف لے کے جانا ایک بڑا مشکل کام ہے، اور اگین اس کے لیے سیریس کانورزیشن، سیریس روڈ میپ، سیریس فریم ورکنگ کی ضرورت ہے. تو یہ تو آپ کا اسلامک والا سوال ہو گیا. دوسرا سوال ڈار پیک. ڈار پیک کیا ہے؟ ڈار پیک اس وقت یہ ہے اجمل صاحب کہ وزیر خزانہ نے جو آئے تھے بڑی آنکھوں میں آنکھیں دکھا کے اور خوشی منا کے کہ دیکھیں ابھی تو میں لینڈ بھی نہیں ہوا اور ڈالر جو ہے اس کی قیمت کم ہونے لگ گئی ہے مارکیٹ کے اندر، میں اسے 180 اور پھر 160 پہ لے جاؤں گا نومبر 2022 تک، یہی کہا تھا نا انہوں نے. تو انہوں نے اس پالیسی کے، وہ پالیسی تو کامیاب نہیں ہوئی، تو اس پالیسی کے عوض انہوں نے اب کہا ہے کہ میں ڈالر کی جو ریٹ ہے اس کو فکس کر کے رکھوں گا 225 پہ، مارکیٹ کے اندر اس کی جو بھی قیمت ہو انٹر بینک میں اس کو 220 225 کے آس پاس رکھوں گا، آگے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ فار سم ریزن دیٹس اے میجر آف اکنامک پرفارمنس ان ہز ویو. اب ڈار پیک سے ہوا کہ اجمل صاحب کہ کیونکہ مارکیٹ کہہ رہی ہے 255 260 یا شاید اس سے آگے، سونے کی قیمت بھی جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی ہے. کسی بھی مارکیٹ کے اندر پرائسنگ کا جو فنکشن ہوتا ہے نا وہ سب سے کریٹیکل ہوتا ہے. پرائس کسی چیز کی اکنامک ایکٹرز کو، چاہے وہ کنزیومر ہو، چاہے انویسٹر ہو، چاہے پروڈیوسر ہو، اس کو سگنل کرتا ہے کہ بھائی کس چیز میں، کس چیز کو اور بنانا ہے، کس چیز کو کم بنانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیا سپوز کریں کہ یہ ہوا کووڈ کے اندر الیکٹرانکس کی پرائسز بڑھنے لگ گئیں. کیوں؟ کیونکہ سیمی کنڈکٹر ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، لوگ کمپیوٹر وغیرہ زیادہ خرید رہے تھے، گھر سے کام کر رہے تھے، اور سیمی کنڈکٹر اس کے ساتھ ساتھ سیمی کنڈکٹر کی جو ہے ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی. تو ہم نے دیکھا پرائس بڑھنے لگی. جب پرائس بڑھنے لگی تو سیمی کنڈکٹر کمپنیز نے ایک رول آؤٹ کیا کہ بھائی ہم اربوں ڈالر انویسٹ کریں گے آنے والے 3-4 سالوں میں ٹو انکریز کیپیسٹی آف سیمی کنڈکٹر، رائٹ؟ کیونکہ ہمیں مارکیٹ سگنل دے رہی ہے شارٹیج ہو رہا ہے، پرائس بڑھ رہی ہے، میننگ دیر از مور پروفٹ ٹو بی میڈ ہیئر. ڈار پیگ نے پرائسنگ ڈسلوکیٹ کر دی ہے مارکیٹ کے اندر. اس وقت کوئی بھی امپورٹڈ اشیاء جو ہے لوگوں کو معلوم نہیں اس کی اصل ویلیو کیا ہے، کیونکہ ڈار پیگ تو آپ کو کہتے ہیں 225 کا ڈالر ہے، مارکیٹ کہہ رہی ہے 260 کا ڈالر ہے. اب سچائی ان دونوں چیز کے بیچ میں ہے اس وقت، مور کلوزر ٹو 260 ان مائی ویو دین 225. یعنی کہ آپ اگر سپوز کریں آئی فون امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں آئی فون امپورٹ ہوتا ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں $1000 کا ازیوم کریں. اب $1000 کے حساب سے 225 کا ریٹ اور 260 کے ریٹ میں بڑا فرق ہے نا روپے بہت کی زیادہ فرق قیمت میں، پڑتا ہے. بہت زیادہ فرق ہو جائے گا. تو پورا معیشت جو ہے اب کیونکہ پرائس سگنل نہیں مل رہا معیشت میں، کنزیومرز کو، پروڈیوسرز کو، انویسٹرز کو، وہ ہاتھ روک لیں گے، کہیں گے کہ بھائی ایک سیکنڈ حوصلہ رکھو، ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے ماڈل کیا ہے، پروفٹ بنے گا نہیں بنے گا، اور اس سے پوری آپ کی اکانومی ایک ٹیل سپن میں چلی جاتی ہے. دوسرا بڑا نقصان اس کا، سب سے بڑا نقصان بلکہ، وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان انرجی امپورٹ کرتا ہے، دالیں امپورٹ کرتا ہے، اپنی بیسک کموڈیٹیز امپورٹ کرتا ہے، جب آپ ایک پیگ لگا دیتے ہیں اور جو پیگ مینٹین نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے ڈیفالٹ وغیرہ کی بات کی، اگر ڈالر نہیں ہے، آپ خود ڈالر نہیں بناتے، تو آپ نے اس کی پرائس فکس کر دی، تو ایونچولی آپ کی یہ پرائس کا پیگ ٹوٹے گا. اور جب یہ پرائس کا پیگ ٹوٹے گا تو جو پیٹرول کی پرائس ہے روپے میں وہ اوپر جائے گی، گیس کی پرائس اوپر جائے گی، دالوں کی پرائس اوپر جائے گی، وناسپتی گھی کی پرائس اوپر جائے گی، مرغی کی پرائس اوپر جائے گی کیونکہ اس کا جو سوئے بین ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز، کیونکہ انرجی از اے کور کمپوننٹ ان ایوری تھنگ مینوفیکچرڈ ان اینی کنٹری ان اینی اکانومی پلس ادر امپورٹس، تو ان چیزوں کی پرائس اوپر جائے گی اور ایک اور نئی ویو آف انفلیشن آئے گی. ہم جو کہتے ہیں نا مہنگائی ابھی ویسے ہی عروج پر ہے، میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ اگلے آنے والے 8 سے 12 ہفتوں کے اندر مہنگائی کی ایک اور نئی ویو آئے گی اس معیشت کے اندر بیکاز آف دس ڈارک پیگ. کیونکہ جب یہ پیگ ٹوٹے گا اور 10 سے 15% ڈالر کی ریٹ نیچرلی اوپر جائے گی انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، تو ساری تمام چیزوں کی جو ڈسلوکیٹڈ پرائس ہے وہ اوپر ایڈجسٹ کرے گی، اور جب وہ اوپر ایڈجسٹ کرے گی تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی ہوگی، اور اس لیے میں کریٹیکل ہوں ڈار پیک کا. سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈارک پیک کی وجہ سے جو ابھی حالات ہیں اس سے مزید زیادہ خراب ہونے والے ہیں حالات. بالکل بالکل. اور اگین اس میں شاید سلور لائننگ یہ ہو، اس کرائسس، اس ان نیسسری کرائسس کے اندر ڈار کی پالیسی کا ان نیسسری کرائسس ہے کہ فائنلی شاید ڈار صاحب کی فائنانس منسٹری کی نوکری ختم ہو
اور ان کا پراسپیکٹ بھی ختم ہو واپس وزیر خزانہ آنے میں. دیکھیں اجمل، میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اکنامک انالیسس کا 2016 میں. میرا پہلا جو ایکچوئل انالیٹیکل آرٹیکل جو چھپا تھا جس پہ مجھے خود بڑا فخر ہوا تھا وہ تھا فرائیڈے ٹائمز کے اندر، فال سک ود دا ہیلنگ میرے خیال میں اس کا ٹائٹل تھا، اکتوبر 2016 میں. وہ آرٹیکل اور اس کا انالیسس جو تھا وہ ایک کریٹیک تھا اسحاق ڈار کی پالیسیز کا اس زمانے کی 2016 کی. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جب ختم ہوگی ان کی پالیسی تو پاکستان میں بڑا برا حال ہوگا. 2018 میں ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا. مجھے خود بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 6 سال بعد پھر جا کے میرے جیسے لوگ ایک بار پھر ڈار صاحب کی پالیسیز کو کرٹیک کر رہے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے جو روٹیٹنگ گراؤنڈ ہاک ڈے کی طرح چلا جا رہا ہے کہ بھائی 6 سال پہلے جس شخص کی پالیسی کو ہم نے کرٹیک کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، آج وہی شخص واپس فائنانس منسٹری میں اور وہی پالیسیز اپنا رہا ہے، بلکہ ان سے زیادہ ڈینجرس پالیسیز اپنا رہا شاید ہم ہے معیشت کے ٹائم اندر. ٹریول میں پیچھے جا رہے ہیں. بالکل گھومتے جا رہے ہیں، پیچھے بھی نہیں جا رہے، بس گھومتے جا رہے ہیں گھومتے جا رہے ہیں گھومتے جا رہے ہیں. میرے دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بیسکلی ایک ٹریڈ مل پہ کھڑے ہو کے بھاگ رہے ہیں اور کہیں جا نہیں رہے، بس بھاگے چلے جا رہے ہیں. شکریہ سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت.